کہ آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ عمل بھی کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا ثبوت ہے۔ جو سب سے زیادہ جانتا ہے وَكَانَ بِهِ أَخْوَفَ، یعنی وہ اللہ سے سب سے زیادہ خوف کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو کوئی بندہ اس 99 نام کو حفظ کرتا ہے دخل الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام تعریفیں و حمد و ثنا و عظمت اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا۔ سب سے پہلے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں یہاں جمع کیا ہدایت پانے کے لیے، اسی طرح ہم تمام کو راہ حق تا دم حیات دیتا رہے، آمین۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم تمام کو آج کا عنوان ہم تمام جانتے ہیں کہ ایمان میں اضافے کے اسباب، یعنی ایمان یہ ایک مؤمن ہونے کا ایک بیسک شرط ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں، مؤمن کہنا چاہتے ہیں تو ایمان ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے، یہ ہم تمام کو معلوم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان صرف دل کے اندر کی کیفیت کی بات ہے یا پھر ایمان میں کیا زیادتی اور کمی بھی ہوتی ہے؟ یہ کس طرح ہے اور اس کے تعلق سے تفصیل سے ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایمان صرف آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو رب جاننا، ہم دل میں اعتراف کر لینا، اس بات کا نام نہیں کہ ہم مؤمن ہیں، بلکہ اہل علم یہ کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان الایمان قول وعمل فی القلب، یعنی ایمان وہ چیز ہے کہ صرف ہمارے دل میں اندر رہنے کی بات نہیں، بلکہ ایمان قول ہے، یعنی کہنے کو جو بھی بات ہم کرتے ہیں وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہونا چاہیے، وہ عمل، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، آئے دن جتنے بھی ہم حرکت کرتے ہیں اور جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا ایمان دکھنا چاہیے۔ والقلب، یعنی ہمارے دل کے اندر یہ تو بیسک چیز ہے کہ ایمان رہنی چاہیے۔ یہ کس طرح، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو
تو اگر ہم دیکھیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضحاً فرماتے ہیں الایمان بضع و تسعون شعبہ، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، شعبہ یعنی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں وَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ برانچ ہیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا، اور اس کا آخری اور نچلا حصہ اور لاسٹ برانچ کا حصہ کیا ہے؟ اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، یعنی راستے میں گرا ہوا پتھر، راستے میں گرا پڑا ہوا چیزیں جو تکلیف دہ ہے ایک مومن کے لیے، اس چیز کو ہٹانا بھی ایمان میں شامل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لفظ کہتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یعنی شرم کرنا، حیا کرنا، یہ حیا و شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو اگر ہم غور کریں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے کہ ایمان صرف دل کی بات نہیں بلکہ قول کہنے کو بھی ہے، عمل کرنے کو بھی ہے، اور دل کی بھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا فرمایا؟ قول لا الہ الا اللہ، یعنی زبان سے کہو تم اللہ کو رب کو ماننا، یہ تمہارے زبان سے اعتراف کرنا، تو ایمان ہو گیا یا زبان سے کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، یعنی راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ عمل سے بھی ایمان کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ عمل بھی کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا ثبوت ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، یہ حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے۔ تو حیا کہاں سے ہوتی؟ حیا دل سے کرتے ہیں، شرم ہم اپنے اندر دل سے کرتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا، اس عقیدے کا اس بات ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان صرف دل میں کی بات نہیں بلکہ ہم کرنے والے ایکشن سے بھی صحیح، بولنے والے زبان سے بھی صحیح، ہر اعتبار سے ہم مؤمن کو چاہیے کہ ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان تو ہم سب لا لی، ہم کرتے بھی ہیں عمل، آئے دن ایسے عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے، ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سے راضی ہو جائے، اور آخرت کے دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت ہمیں دے گا وہ کس اعتبار سے؟ یہ ایمان کے اعتبار سے۔ جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، جس کا ایمان جتنا اونچے درجے کا ہوگا، اتنا اونچے درجے کی جنت اسے ملے گی۔ یہی تو عمل ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ تمہارا ایمان اگر اعلیٰ ہے تمہارے لیے جنت بھی اعلیٰ ہوگی، اگر تمہارا ایمان کم ہے تو تمہارے لیے جنت تو ہوگی لیکن کم درجے۔ تو ہم ایک مؤمن ہونے کی حیثیت سے ایمان کو دل میں تو رکھتے ہیں لیکن یہ خواہش بھی ہے کہ جنت کو پالیں، تو کیوں نہ ہم اپنے ایمان کی زیادتی بڑھائیں، کیوں نہ ہم اپنے ایمان کو اور بڑھا لیں تاکہ اللہ کے پاس جنت الفردوس کو حاصل کر لیں۔ تو کیا ایمان زیادہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے؟ اس کا جواب اہل السنہ والجماعہ یہ دیتے ہیں کہ ایمان یقیناً زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے، امام بخاری رحمہ اللہ کون ہے؟ صحیح البخاری یعنی صحیح حدیث کو جمع کرنے میں ایک بہت ہی صحیح بہترین، جو تمام امت کا اتفاقہ ہے، متفق قول ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے مؤلف ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کو جمع کرنے کے اس سفر میں کئی سارے اسفار طے کیے، کئی سارے سفر کیا، اور کئی سارے بڑے بڑے علماء استاد کے پاس جا کر بیٹھا اور حدیث کا علم لیا، اور تمام علماء کرام، تمام اسلاف کا ایک ہی قول ہے متفقانہ کہ الایمان یزید و ینقص، یعنی الایمان، یہ ایمان نامی چیز بڑھتی بھی ہے، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ کیسے؟ اگر دلیل پوچھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں دلیل کے طور پر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک طعم الایمان، وہ بندہ ایمان کا اعلیٰ مزہ چکھ لیا۔ یعنی اگر ہم کسی کھانے کو چکھتے ہیں تو کتنا مزیدار ہوتا ہے کھانے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذاک طعم الایمان، یعنی ایمان کے اعلی درجے کو اس نے چکھ لیا۔ کون؟ من رضی باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی وہ شخص جو اللہ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کو اپنے رب سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ کے سوا سارے معبود باطل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا سارے معبود باطل ہیں، بیکار ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، اور اسلام کو اپنا دین جانے، اسلام کو صرف اپنا دین جانے، اور اسلام کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَنَبِيًّا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننا اور ان کے علاوہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ایمان رکھنا۔ وہ بندہ اگر کسی کے دل میں یہ ایمان آ گیا، یہ یقین آ گیا، یہ کیفیت پیدا ہو گئی، تو اس بندے کے اندر ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، کہ اس نے ایمان کے اعلی مزہ کو چکھ لیا، یعنی اس کے دل کے اندر ایمان کی کیفیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان بڑھتا بھی ہے، لیکن کم کب ہوتا، ایمان کی کمی کب ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث بتاتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو زنا کرتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، جب وہ بدکاری میں ملوث رہتا، جب وہ بدکاری کرتا ہے، وہو مؤمن، وہ ایمان والا نہیں رہتا، ولا یسرق السارق، اور جو چور جب چوری کرتا ہے، اس چوری کے وقت وہ چور ایمان والا نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ میں رہتا، تو اس بندے کے اندر ایمان کم ہو جاتا ہے، یعنی ایمان لا مؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مؤمن نہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو بڑے گناہ کرنے والے وہ کافر ہو گئے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ خود یہ شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا یہ معنی یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کبیرہ گناہ کے وجہ سے اس بندے کے دل میں جو ایمان کی نور ہوتی ہے، ایمان کا جو اثر رہتا ہے، ایمان کا جو اعلیٰ مرتبہ رہتا ہے، اس اعلیٰ مرتبے سے وہ ایمان گھٹ جاتا ہے، وہ ایمان کا نور جو رہتا ہے، وہ ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے جب بندہ بڑے گناہ میں جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا تو ضروری ہے، لیکن رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ایمان کی زیادتی اور کمی کو مینٹین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا ہر چیز زندگی میں اتار چڑھاؤ آتی ہے، ایک حالت ایک جیسی نہیں رہتی، زندگی میں کبھی کسی کو مالدار بننا پڑا تو کبھی اس کے پاس پیسہ نہیں بھی رہتا، کبھی صحت ہماری اچھی بھی ہوتی تو کبھی ہم بیمار بھی ہو جاتے، تو ہمارے پاس ہمارے حالات تغیر اور تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر بھی تغیر ہوتا ہے، کہ ہمارا ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اس ایمان کو بڑھانے کے ذریعے تلاش کریں، اس ایمان کو بڑھانے کے اسباب کو تلاش کریں، تاکہ ہم اپنے دل کو ایمان سے بھرپور رکھیں، اپنے دل کو ایمان سے بھرا ہوا رکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اسی ایمان کے ذریعے ہم جنت کو حاصل کریں۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم ایمان کو کیسے بڑھائیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان میں زیادتی کیسے پیدا کریں، اضافہ کیسے کریں، انشاءاللہ ہم اس درس میں دیکھیں گے۔ پہلا سبب اگر میں بتاتا چلوں کہ ایمان کے اندر اگر ہم بڑھوتری چاہتے ہیں، زیادتی چاہتے ہیں، تو پہلا سبب بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلی طور پر واضحاً یہ کہتا ہے قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے بہت ڈرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے علم رکھنے والے، اللہ کے اس دین کو جاننے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصحاب کو جاننے والے، اللہ کے رسول کو جاننے والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے والے ہی یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، ان کا ایمان بھی اتنا زیادہ ہوتا۔ العلماء سے مراد یہ نہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں وہی نہیں، بلکہ العلماء سے مراد
وہ سب بندے ہیں، وہ سب شخص ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کبھی شرک جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر اعتبار سے جانے کہ ہمارے دل میں ڈر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے امید بھی پیدا ہو جائے۔ اور بالخصوص علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلاف اکرام بھی یہ کہتے تھے وَكَانَ وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَخْوَفْ وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ وَكَانَ بِهِ أَخْوَفْ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو سب سے زیادہ جانتا ہے وَكَانَ بِهِ أَخْوَفْ، یعنی وہ اللہ سے سب سے زیادہ خوف کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اب ہم دیکھیں تو اسماء و صفات کے بارے میں جانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول یہی کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں، یعنی 99 نیمز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ من احصاها دخل الجنہ، جو کوئی بندہ اس 99 نام کو حفظ کرتا ہے دخل الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا۔ کیوں؟ آخر اتنی بڑی فضیلت، آخر ہم تمام کا ایک ٹارگٹ جنت ہے، تو جنت بالخصوص صرف ایک اتنا ایزی عمل کے 99 نیمز کو یاد کر لے اور جنت پا لے، ایسا نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ ان 99 نام کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس 99 نام کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں جان لیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے اس اسماء و صفات کے بارے میں جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے تو اللہ کہتا ہے غفور ہے، اللہ عفو ہے، کہ اسی طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا بہت گہرا علم رکھیں، کیونکہ اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو تو یہ نام سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے اگر امید جاگنا ہے تو اللہ کے اس نام سے ہوتا ہے۔ مثلاً اٹھا لیجئے کہ اگر ہم گناہ کرنے والے ہیں، کوئی غلطی ہم سے سرزد ہونے والی ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ چیز، یہ معرفت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں البصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم یہاں ایک اسکرین لگا دے تو اسکرین کے پیچھے کیا ہوتا ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے پاس سے دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر دیکھتا ہو، یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہماری ایمان زیادہ بن جاتی ہے، ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس گناہ سے ہم باز آ جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ بھی کر لے، انسان ہے، گناہ تو ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ گناہ بھی کر لے، اس گناہ سے وہ مایوس نہ ہو جائے، اس گناہ کو سوچ سوچ کر میں تو گناہ کر لیا، میں یہ سبب سے گناہ کر لیا، میں گنہگار ہوں، اللہ کیوں کر مجھے معاف کرے گا، یہ نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات کو دیکھیے، اللہ کہتا ہے الغفور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم بار بار بھی گناہ کرو تو بار بار اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے العفو، اگر تم گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتے ہو، اللہ کے پاس گڑ گڑا کر روتے ہو، جان لیجیے اللہ عفو ہے، تمہارے گناہ کو معاف تو کر لیتا، لیکن تمہارے گناہ کو اللہ مٹا بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑی چیز، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال نام سے یہ گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ علم کہاں سے ملتی، یہ بات کہاں سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانیں گے، تو جب جا کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہم اللہ سے امید بھی لگا سکتے ہیں، اللہ سے خوف بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پاس سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں اس نام کے ذریعے۔ تو چاہیے کہ ایمان کو اگر ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بارے میں جانیے میرے بھائی۔ اللہ کے بارے میں جاننا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے ایمان کو اضافہ کرنے کا۔ اور آئیے ایمان کے اسباب کو اضافہ کرنے میں دوسری چیز جو سب سے اہم ہے اور سب سے آسان بھی ہے، لیکن ہم اس چیز کے تعلق سے، اس عمل کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں عام طور پر معاشرے میں یہ چیز ہے، یہ ذہن میں یہ تھاٹ ہے کہ اگر یہ عمل کرنا ہو تو 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ اللہ دیا۔ کیسے؟ اگر یہ عمل کرنا ہے تو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ایک رواج ہے کہ 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ خاص ہے اس عمل کے لیے۔ کون سا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھنا ہم نے کس مہینے سے خاص کر دیا؟
رمضان کے مہینے سے خاص کر دیا. اللہ اکبر. جبکہ قرآن پڑھنا ایک اتنا بڑا عمل ہے، ایک اتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک غیر معمولی طاقت ہے اس قرآن سے. اسی لیے صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ آئے دن وہ دیکھتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وحی اترتا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی، وہ سنا کرتے تھے، وہ سمجھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی تعلیم ملی، پہلا سبق جو حاصل کیے صحابہ، وہ قرآن کی تعلیم تھی، وہ قرآن کی وحی تھی جو صحابہ نے سنی، جو صحابہ سنتے تھے اور ان کے ایمان میں اضافہ بڑھتا تھا. کیوں اضافہ بڑھتا تھا؟ کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن سے تعلق جوڑتے تھے. قرآن سے اتنا تعلق جوڑتے تھے کہ قرآن کے تمام چیزوں کو وہ جان لیتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے. اسی لیے اگر ہم دیکھیں قرآن میں اتنے سارے موضوعات ہیں کہ جہنم، جنت، توحید، رسالت، اتنے سارے موضوعات ہیں. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی آئے دن نازل کرتا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہم اتنا سنتے جنت اور جہنم کے بارے میں. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں لو کشف الحجاب مزددت یقینا. صحابہ کرام خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، صحابہ کے طبقے کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں لو کشف الحجاب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن میں ہے کہ جہنم کے بارے میں، جنت کے تعلق سے خوشخبری ہے، جہنم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، کیا ہم ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ہے؟ لیکن صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ لو کشف الحجاب مزددت ایمانا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جنت اور جہنم سے جو پردہ ہمارے اور درمیان ہے، اس پردے کو ہٹا دے، مزددت یقینا، ہمارا ایمان اس سے زیادہ بڑھتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں صحابہ، اگر اللہ ہمارے سامنے اگر اللہ جنت اور جہنم ہم دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں اور فوراً ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے گا، ہاں یا نہیں؟ اگر ہم جنت کو دیکھ لیے، اللہ اکبر، اتنی خوبصورتی کہ میں پوری دنیا، پوری زندگی اس جنت کو پانے کے لیے لگاؤں گا، جب ہمارا ایمان زیادتی ہوگی. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اس دنیا میں جنت اور جہنم کے پردے بھی ہٹا لے، مزددت یقینا، یعنی ہمارے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی صحابہ کا ایمان اس چوٹی کو پہنچ گیا، بلا دیکھے ہی ان کا ایمان اتنا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، ان کا تعلق قرآن سے بہت ہی زیادہ تھا. اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر تم ایک آیت بھی، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ لو اور اس آیت پر عمل کرنے کے لیے تم اس آیت کو سوچو، سمجھو، اس آیت کے تعلق سے پڑھ کر تمام چیزیں تدبر کرو، یہ چیز بہتر ہے کہ تم بغیر معنی کے، بغیر سمجھے قرآن کو پوری طرح ختم کر دو. یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. یعنی قرآن کو بغیر سمجھے، بغیر عمل کرنے کی ایک جستجو، ایک کوشش کے قرآن پوری طرح ختم کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ تم ایک آیت پڑھو اور اس ایک آیت پر عمل کرو. یہی صحابہ کی یہی تھا، صحابہ کا رواج بھی یہی تھا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ کرام جب تک دوسری آیت نہیں جاتے تب تک کہ وہ اس آیت پر عمل نہ کر لیتے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں یاد کرتے، 10 نئے آیتیں یاد کرتے، اور اس آیت کے ترجمے کو، اس آیت کے اندر اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، کیا خبر اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے اور جانتے اور اس پر عمل کرتے. پھر اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے 10 آیتوں کے بارے میں تلاش کرتے. اللہ اکبر. کیا ہم کبھی 10 آیتوں کو ایسے یاد کیا ہے کہ جس میں ہم ترجمہ بھی پڑھے ہوں، اس کے تعلق سے تفسیر بھی ہم دیکھے ہوں اور اس آیتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیے ہوں؟ نہیں. لیکن صحابہ کرام کا ایمان اسی لیے بڑا ہوا تھا، اسی لیے ان کے ایمان میں زیادتی تھی کیونکہ وہ قرآن کو اپنا آئے دن کا ایک روٹین بنا لیے تھے. اسی لیے ایک سلف کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سننے کا من کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سننے کا من کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بات چیت کو سننے کا من کرتا ہے، تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے. یہ
تو وہ سلف کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے اللہ کو سننے کا من کرتا تو میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب کبھی مجھے اللہ سے بات کرنے کی خواہش ہوتی، اللہ سے ایک کلام کرنے کی خواہش ہوتی، میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ سے، تو میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ نماز گویا بندے اور رب کے درمیان چلنے والا مناجات ہے، کانورزیشن ہے، کہ ہم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے کہ آج میرے بندے نے مجھے تعریف کی۔ اللہ اکبر، یعنی ہم یہاں سے پڑھتے ہیں قرآن اور اللہ عرش پر سے ہمیں جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی معجزہ ہے کلام اللہ کا، یہی تعلق ہے کلام اللہ کا کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ اسی لیے قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان آیات کو اگر صحابہ پر، میرے بندوں پر اگر پڑھ کر سنانے کا موقع ملے، پڑھی جائے آیتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے زادتہم ایمانا، ان لوگوں کی ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان لوگوں کے ایمان اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کی ایمان کی کیفیت اس آیت کو وہ پاور ہے کہ وہ ایمان کو بڑھا دیں۔ اللہ اکبر، تو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیں تو اس ایمان کے اندر کی کیفیت قرآن سے تعلق لگائیں، اس قرآن سے ہمارا رشتے کو جوڑ لیں، مضبوط کر لیں، تاکہ ہم آگے چل کر ہمارے ایمان میں مضبوطی کو تلاش کریں۔ اور چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح تیسرا سبب اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ایک سبب کیا بتاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر اس میں فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر سوچنا اور اس میں فکر کرنا، اس سے ایمان ضرور بضرور زیادہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ چاہے وہ اس دنیا ہو، آخرت ہو، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، جھاڑ ہو، پودے ہو، چاہے وہ کون سی بھی چیز ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر تخلیق کو دیکھیے، اور اس تخلیق کو دیکھ کر ہمارا ایمان ضرور بڑھتا ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، ہمیں دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ، تمہارے پاس ایسی نشانیاں اللہ نے دی ہے کہ تم يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، تم دیکھتے ہو، تم چلتے ہو، تم چلتے پھرتے ان تمام اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہو، اللہ کی تخلیق کو دیکھتے ہو، پہاڑوں کو، بارش کو، جھاڑوں کو، تمام چیزوں کو دیکھتے ہو، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن ہم کیا کرتے؟ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے۔ ہم سوچتے نہیں کہ کیوں کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو بنایا ہوگا، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہوگا، ہم سوچتے نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے، خود ہم انسان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ پر نہیں دیکھتے، اپنے آپ میں نہیں دیکھتے کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کر بنایا؟ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹھیک ٹھاک صحیح طور سے عدل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طور سے انسان کو بنایا کہ اللہ اکبر، یہ انسان کے پورے باڈی پارٹس کو اگر ہم جانچ کریں، ریسرچ کریں، سبحان اللہ ایسی رزلٹ آئے گی کہ اللہ اکبر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تعجب کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بہترین کہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ وہ ذات کیسی ہے کہ اتنا بہترین انداز سے انسان کو بنائے گا۔ دیکھیے ہمارے آنکھوں کو، کیا کون سا بھی کیمرہ، کوئی بھی کیمرہ ہو، کتنے بھی لاکھوں کروڑوں کا کیمرہ ہو، کیا ہمارے آنکھ کے عوض ہو سکتا ہے؟ ہمارے آنکھوں کے وہ پاور، وہ روشنی کے حساب سے وہ کیمرہ کا پاور آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اللہ کس طرح بنایا ہے، اس آنکھوں کو سونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیند بھی دیا، اگر کان کو اٹھا لے تو سننے کی کیفیت، سننے کی طاقت اللہ اس طرح دے دیا کہ اگر ہم فون بھی اٹھا لیں تو اس میں پرابلم آ سکتا ہے کہ اس میں وائس جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، چاہیے کہ ہم مائکرو فون لگائے یا پھر اسپیکر رکھے، ٹھیک سے وہ آواز پہنچنا ہے،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اس کان کو اتنا سکت، اتنی کیفیت دیا ہے کہ اگر ہم سنتے ہیں آواز کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آواز کیا وہ سامنے والے کی ہے یا پیچھے والے کی ہے، یا وہ آواز دور سے ہے یا قریب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیز آج ہم ٹیکنالوجی رکھ کر پہچانتے ہیں، ٹیکنالوجی رکھ کے ایڈٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ اتنا انبل کر دیا کہ ہم اپنے اندر ایسی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کا ایمان بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے؟ بس تم اپنے باڈی پارٹس کو چیک کر لو، باڈی پارٹس کو چیک کر لو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان کا اعلیٰ درجے کو پہنچ جاؤ۔ کتنے ایسی مثالیں ہیں، کتنے ایسے ایگزامپل ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ریسرچ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے ایسٹرونومرز ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ڈاکٹرز ہیں جو ان کے ریسرچ کے دوران ریسرچ کرتے کرتے ان کا ریسرچ تو ختم نہیں ہوتا، لیکن ان کا سفر کہاں جا کے رکتا؟ اسلام قبول کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ کتنے ایسی مثال، اگر ایک مثال دیتا چلوں کہ ڈاکٹر کیتھ، یعنی کیتھ ایل مور بول کر ایک ڈاکٹر ہے جو زمانے سے یہ ڈاکٹر یعنی ماں کے پیٹ میں ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں صرف ایک پانی سے کیسے پیدا ہوتا ہے وہ ریسرچ کرتا ہے، کئی سالوں سے ریسرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک آخری مدعے پر پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے دوران ریسرچ میں یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے اس میں دھرم، دین، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ ریسرچرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ کو چاہیے کہ اپنے ریسرچ کو مکمل کریں، اپنی بات کی دلیل تمام اعتبار سے لا لے، چاہے وہ دین کو اٹھا لے، چاہے وہ اپنے عقل کو اٹھا لے، لیکن وہ لوگ اپنے ریسرچ میں کامیاب ہونے کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ تلاش کرتا ہے کہ صرف ایک پانی، ایک نطفہ، یہ صرف ایک نطفے سے کیسا بچہ پیدا ہو جاتا، اس کا تخلیق کیا ہے، اس کے سٹیپس کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، وہ ریسرچ کرتا ہے اور آئے زمانے کے ٹیکنالوجیز کو رکھ کر وہ ریسرچ کرتا ہے اور وہ آخری ایک فاؤنڈیشن کو پہنچ جاتا۔ اور 1980 میں، یہ 1980s میں اسے ایک عالم دعوت دیتے ہیں اور دے کر معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے تعلق سے ریسرچ کرتے ہو تو آؤ میں بھی تمہیں کچھ چیزیں دکھاتا ہوں، ہمارے قرآن میں ہے اور آپ کے ریسرچ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ تو وہ ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر کیتھ آتا ہے، جب دیکھتا تو وہ عالم یہ تمام آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بچہ کس طرح ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق بتخلیق، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کیسے اسے پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پانی سے، ایک نطفے سے کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہڈی گوشت ملا ہوا ایک بچے کو، جاندار کو کیسے ایک ماں کے پیٹ میں بیان کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر دکھاتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقا ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ یہ آیت جب پڑھ کر سناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نطفے کو، ایک پانی کو لے کر علقہ یعنی ایک گوشت کے لوتھڑے کو پیدا کرتا ہے، پھر اس گوشت کے لوتھڑا جو صرف خون کا بنا ہوا رہتا ہے، تو ایک پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خون کا ایک جمع ہوا، جیسا خون جم جاتا، جیسا جلی کے جیسا ہو جاتا، اس طرح اس خون کے جمے ہوئے چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضغہ ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا کرتا ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہڈیوں کو پیدا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کس طرح بہترین طور پر اللہ ایکسپلین کرتا، دیکھیے کہ وہ ڈاکٹر جو اتنا ریسرچ کر کے آیا اور وہ دیکھتا ہے کہ سمپل سے اللہ ایک آیت میں ختم کر دیا پوری تخلیق، پوری انسانی تخلیق خلقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اکبر، آج اور اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اتنے ٹیکنالوجیز آنے کے بعد، اتنے سکینز، ایکس رے، ان تمام چیزوں کے آنے کے بعد ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریگننٹ لیڈی کو تمام اس کے دورے کو چیک کرتے ہیں، پھر میں یہ کنکلوژن کو پہنچا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال پہلے ہی یہ بول دیا کہ اللہ کیسے ایک بچے کو تخلیق کرتا ہے، ایک بچے کو کیسے پیدا کرتا ہے، ایک بچہ ماں کے اندر وہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ ڈاکٹر کیتھ وہی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحان اللہ، یہی ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہی ایمان ہے۔ اگر تم اللہ کے راہ کو ڈھونڈتے ہو، اللہ کے تخلیق کو، اللہ کے ان تمام چیزوں کو، دنیا کو دیکھتے ہو، تو ضرور تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ضرور تمہارے دلوں میں ایمان جاگ جاتا ہے۔ اور ایمان بڑھنے کا ذریعہ بھی یہی ہے
کہ کتنے چیزیں ہم دیکھنے کے لیے ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں. چاہیے کہ ہم غور کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ کی اس تخلیق میں کتنے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان میں بڑھوتری کر سکتی ہیں. تو اس کے بعد چوتھا سبب اگر ہم دیکھیں تو ایمان میں اضافہ کرنے کی چیز، تو اس میں سے سب سے بہترین چیز یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم مصیبت میں یاد کریں. کب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم مصیبت کے وقت یاد کریں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کبھی ہمیں آزماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے. لَبْلُوكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، زندگی، موت و حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے جس کا ایمان زیادہ ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہو، تم میں سے کون اس پریشانی، اس آزمائش کے وقت اپنے قدموں کو ثابت کر کے وہیں کھڑتے ہو یا پھر پھیر جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں کو، ان تمام آزمائشوں کو اس لیے لاتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو زیادہ کر لیں. وہ کیسے ہم اپنے ایمان کو زیادہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر عام طور پر دیکھیں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا. انسان ایک اس طرح کی چیز ہے، ایک انسان ایک ایسا ہے اذا مسہ الشر جزوعا، اگر اسے اچھی چیز لائق ہو، انسان کو جب اچھائی ہو، تمام خیرات، تمام خیر سے وہ مالا مال ہو جائے تو فوراً وہ کیا کرتا؟ اللہ کو بھول جاتا. لیکن وہی انسان اذا مسہ الشر جزوعا، اگر وہ انسان کو کوئی تکلیف لائق ہو جائے تو اللہ پر صبر نہیں کرتا. جزوعا، بے صبرا، ایسے ہی پریشان حالت میں پہنچ جاتا. ہاں یا نہیں؟ ہم انسان مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن پہلے ان مصیبت سے بچنے کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں، دنیاوی چیز کو، دنیاوی اسباب کو ذرائع ڈھونڈتے ہیں کہ پہلے ہمارے قدم ڈگمگا جاتے، ہمارے قدم وہاں ہل جاتے کہ مصیبت کے وقت کیا کریں. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مصیبت تو دینا ہی ہے، کہ مصیبت چاہے وہ تمہارے مال و اولاد سے ہو، تمہارے بیوی بچوں سے ہو، تمہارے بزنس میں گھاٹا بنا کر ہو، یا تمہارے دلوں میں خوف کا ڈال کر ہو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. لیکن اس آزمائش میں کیسے رہنا، یہ صحابہ کو دیکھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کہتا ہے صحابہ کی کیفیت، جب صحابہ اکرام جنگ کے لیے میدان میں کفار کا سامنا کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں کھڑے، اس جنگ کے چوٹی کے میدان میں کھڑے ہیں، تو اس وقت جب وہ لوگ کفار کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب یہ ایمان والے لوگ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ بندے جب کفار کی لشکر کو دیکھتے ہیں، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسی لیے اور کہتے ہیں صحابہ کہ یہی تو اللہ اور رسول کا وعدہ ہے کہ ہم کفار کو دیکھیں گے، کفار سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا ہی صحیح. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا؟ سچ ہی کہتا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بھی سچ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمے بھی سچ ہیں. جب یہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب صحابہ اس مصیبت کے وقت کھڑے ہوئے، منافقانہ عمل کو چھوڑ کر، اگر ہم مثال اٹھا لیں بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، منافقین کیا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے لیکن آدھے رستے میں ہی واپس چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آدھے رستے سے واپس چل گئے، لیکن صحابہ کرام تھے جو ساتھ تھے. اس نفاق کو ہٹا کر صحابہ کرام اپنے ایمان کا ثبوت دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرٹیفکیٹ دیتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. یہ لوگ جو مصیبت آنے پر بھی، جو آزمائش آنے پر بھی دیکھتے ہیں صحابہ کہ موت آگے ہے، اگر ہم اتریں گے تو زندہ آنا، واپس آنا ضروری نہیں، یقینی نہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، یہی اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان جاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو مصیبت، اللہ جب دینا چاہتا ہے اس مصیبت کے وقت بھی ہمارا قدم ثابت قدمی کے ساتھ رہنا. اس ثابت قدمی کے ساتھ اگر ہم رہیں، اس ثابت قدمی کے ساتھ اگر ہمارا ایمان بھی ہو جائے تو اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا.
نفاق ایمان کے علاوہ صرف نفاق نہیں، نفاق تو مٹ جاتا ہے لیکن ایمان کے علاوہ تمہارے دلوں میں اور کچھ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اسی مثال کے طور پر، ایک بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے اس کا دعا، چاہے اس کی دعا ہو چاہے اس کا مانگنا ہو، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا۔ کیوں ایمان میں بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلائے گا کہ ہمارے استاذ کرام جب ایک درس دے رہے تھے تو یہ واقعہ پیش کیے، یہ واقعہ بولنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھو، یقین رکھو، اللہ کبھی تمہیں ہاتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی اس کا وعدے کے خلاف نہیں جائے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک مؤمن بندے کو، ایک مؤمن کو، ایک مسلم کو اگر اللہ کے بندے کو مصیبت لاحق ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی ہمارا لوٹنا اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہ صرف موت ہونے پر کہنے والی دعا نہیں، بلکہ ہمارے زندگی میں چاہے وہ کون سی بھی مصیبت ہو جائے، چاہے وہ کون سے مرحلے میں کتنی بڑی آزمائش بھی ہو جائے یا ایک چھوٹی چیز بھی ہو جائے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم یہ دعا کی حقیقت کو جان لیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، تو واقعی رجوع کرو۔ کیوں؟ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ ہمارے فیملی میں ایک ایسی حالت آ گئی کہ گھر میں پیسوں کی بہت کمی ہو گئی، کہ بیوی کا علاج ہے اور دیگر حاجات ہیں، تو تمام چیزوں سے ہوں لیکن ضرورت زیادہ ہے، لیکن میرے پاس خرچہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ وہ بندہ کیا کچھ نہیں، مدد مانگنا، اللہ پر توکل تو ہے، اللہ پر ایمان تو ہے، لیکن ظاہری اسباب تو اپنانا چاہیے نا۔ لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ جب مجھے ایسی مصیبت لاحق ہوئی تو میں فوراً نہ وقت، نہ تقاضا، نہ ٹائم، نہ ڈیٹ دیکھا، وہ رات کا وقت تھا، صرف مجھے یاد تھا، میرے ذہن میں یہی بات تھی اور ایمان اتنا یقین تھا کہ میں صرف فوراً مسجد چلا۔ رات کا وقت تھا، فوراً مسجد چلا اور مسجد میں کوئی نہیں تھے، وہاں بیٹھ کر اللہ کے پاس گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ اللہ، یہ مصیبت دینے والا بھی تو ہے اور اس مصیبت سے بچانے والا بھی تو۔ دیکھیے کہ صرف اللہ کے پاس گیا وہ بندہ اور اللہ کے پاس اپنی گروہ زاری کو رکھتا ہے، اللہ کے پاس اپنے تمام پریشانیوں کو رکھتا ہے، ظاہری اسباب کچھ اپنائے نہیں۔ اور یہی حالت، یہی سچویشن ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے اسی رات جو مالدار ہے، جو ہر مال سے، مال و دولت، برکت، سب چیز ہے، لیکن اس بندے کو نیند نہیں، بے قراری ہو رہی ہے، بندے کو نیند نہیں، وہ بے قرار ہو رہا ہے نیند کے بجائے۔ تو وہ سوچا کہ چلو میں کہیں اور چلوں، ایک سیر و تفریح کے لیے کہیں واکنگ کروں یا پھر کار اٹھاؤں، کہیں گھوم کر آؤں، چاہے میں وہ سکون ہوا پاؤں تو آ کر سو جاؤں۔ تو وہ بندہ جاتا ہے اپنا کار لے کر اور گھومتا ہے پھرتا ہے، آخر دیکھتا مسجد میں لائٹ جل رہی ہے۔ وہ بندہ اپنا کار کھڑاتا ہے اور آتا ہے، اور جب دیکھا کہ پوری مسجد خالی اور صرف ایک بندہ بیٹھا، اور وہ بندہ اللہ کے پاس گڑ گڑا کر رونے لگتا ہے۔ جب وہ بندے کو دیکھے، گئے نماز پڑھے، یہ مالدار بندہ جو بے قرار تھا نیند نہ ہونے پر، گیا اور بیٹھا، اور جب پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو، تو بندہ پہلے تو بولا کہ نہیں، میں اللہ سے بس دعا مانگ رہا ہوں۔ اور جب اپنائیت ہو جاتی ہے، جب دل بہت بھاری ہوتا ہے، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ تمام چیزوں کو کسی کے پاس بول دے تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ جب وہ بندہ جو ضرورت سے تھا، وہ یہ مالدار بندے سے کہنے لگا کہ بھائی دیکھیے کہ ایسی ایسی مشکلات ہیں، مال کی ضرورت، پیسے کی ضرورت، گھر میں اتنی تکلیفیں، بیوی کا آپریشن، یہ تمام چیزیں ہیں، میں اسی لیے اللہ کے پاس دعا کر رہا ہوں۔ وہ مالدار بندہ تھا تو فوراً اللہ اس کے دل میں ہدایت دیا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہدایت کو مدد کے ذریعے بدل دیتا ہے، اور وہ مالدار بندہ وہ تمام حاجت کو پورے کرتے ہوئے وہ پیسوں کو دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک ہی وقت دو بندے، دو بھی مصیبت میں، آزمائش میں ہیں، ایک کو مال نہ ہونا، مال کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، اور ایک کو اللہ مال تو دے دیا لیکن سکون، چین اور سکون کو چھین کر آزماتا ہے، اور دونوں کی جگہ اللہ کہاں رکھ دیا؟ مسجد میں، اور ایمان کو بڑھانے کے لیے واقعہ رکھ دیا۔ جب وہ بندہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب وہ مالدار واپس جانے لگا اور یہ سوال کرا، اور یہ سوال کیا مجھ سے کہ تمہیں اگر کچھ اور ضرورت بھی ہو جائے، یہ لو میرا وزٹنگ کارڈ،
اس ایڈریس پر آ جانا، انشاءاللہ میں تمام تمہاری چیزوں کو پوری کر دوں گا۔ لیکن وہ ایمان دیکھیے، یہ کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس لیے کہتا ہے کہ مصیبت کے وقت بھی ایمان بڑھ جاتا ہے، تو اس ایمان کو دیکھیے کہ اس بندے کا جواب ہمارے دلوں کے ایمان کو جاگ دے گا۔ کیسے وہ بندہ کہتا ہے جو حاجت میں تھا، لیکن حاجت تو پوری ہو گئی، اللہ مدد کر دیا، اس بندے کا جواب کو دیکھیے جب وہ وزٹنگ کارڈ دیا گیا، وہ کہتا ہے کہ جو اللہ میرے اس رات کو یہاں آ کر رونے کے اس دعا کو گڑ گڑا کر ان تمام چیزوں کو قبول کیا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بے قراری، بے چین، جو لمبا سفر کر کے صرف چین سکون پانے کے لیے یہاں آئے اور میرا مدد کر دیے، تمہیں بھیج سکتا ہے، تو وہی اللہ اگر مجھے دوبارہ آزمائش میں مبتلا بھی کیا تو دوسروں کو بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، دوسروں کو بھیج دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں سے بھی مدد کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو برکت دے، یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی، الحمدللہ یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم ہوتے تو اور مدد کے لیے کچھ چیز چاہ لیتے، ہاں انسان کی فطرت ہے، اور لے لیتے، وزٹنگ کارڈ بھی لے کر رکھ لیتے، کوئی عیب کی بات بھی نہیں، لیکن ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کے پاس رو رہا ہے، اس بندے کے رونے کو اللہ فوراً سن سکتا ہے، کیوں نہیں اللہ دوبارہ نہیں سنے گا؟ اللہ کہتا ہے الوہاب، اللہ کتنا بھی تم سوال کرو، کتنا بھی تم پوچھو، اللہ اتنا زیادہ، اس سے زیادہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کر ہمارے مصیبت میں کام نہیں آئے گا۔ تو چاہیے کہ جب ہمیں کسی بھی چیز کی، کسی بھی طرح کی مصیبت و آزمائش لائق ہو، تو یا میرے اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ایمان میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس صبر کو لازم پکڑو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تم اگر تمہارے پاس اگر ایمان چاہیے اور تمہیں مصیبت لائق ہو، تم جاؤ صبر اور نماز کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پورا کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے دل میں ایمان کو جگانے کی۔ اور آخر یہ چیز بھی ہمیں غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اسباب کو تو رکھ دیا، لیکن یہ ایمان جو گھٹتا بڑھتا بھی ہے، اور بڑھنے کے اتنے سارے اسباب بھی ہم دیکھیں، لیکن یہ ایمان پرانا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایمان کم ہوتا ہے، اسی طرح ایمان پرانا بھی ہوتا ہے، یعنی ایمان کو تجدید کرنا، یعنی ایمان کو نیا کرنا، بار بار ایمان کو جگانا، یہ بھی ضروری ہے۔ کیسے؟ یہ ایمان کو بڑھانے کے سب سے بہترین سبب میں سے ایک، اللہ کے پاس اس ایمان کی زیادتی کے لیے دعا کریں۔ کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کی دعا سے ضرور قائم ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ ایمان لا یخلق، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ بے شک وہ ایمان پرانا ہوتا ہے، وہ ایمان بوسیدہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کما یخلق الثوب، جیسا تمہارے کپڑے، جیسے ہمارے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پہننے پر کہیں پھٹ جاتے، پرانے ہو جاتے، میلے ہو جاتے، تو اسی طرح تمہارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ ان یجدد الایمان، یعنی اللہ کے پاس سوال کرو، فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان، کہ اللہ کے پاس بار بار یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کے ایمان کو تجدید کر دے، ہمارے دلوں کے ایمان کو نیا کر دے، ہمارے دلوں کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک و صاف رکھے، اور اسی کے ذریعے ایمان کو اللہ بڑھا دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام یہی حدیث کو فالو کرتے ہوئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک عمل تھا کہ اللہ کے پاس ہر بار یہ دعا کرتے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، یا اللہ اللہم زدنا ایمانا، یا اللہ میرے ایمان میں برکت عطا فرما، و یقینا، اور میرے یقین میں اللہ جو یقین تجھ پر ہے، جو ایمان تجھ پر ہے کہ صرف تیرے سوائے کوئی میرا مالک نہیں، کوئی میرا خالق نہیں، یا اللہ اس ایمان کو اور برکت دے، وہ فقہ، اور اللہ جو اسلام کو سمجھنے کی طاقت، اسلام کو سمجھنے کی عقل ہے، اس تفکر کو، اس عقل کو یا اللہ اس میں برکت دے، ایمان کو سمجھنے کی جو سکت ہے یا اللہ مجھ میں اور برکت دے، تاکہ میں اور تیرے بارے میں جانوں، تاکہ میں اور تیرے دین کے بارے میں جانوں، اور اس دین کے بارے میں جاننے کے بعد اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کا اضافہ کر لوں۔ تو چاہیے میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں،
ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا و آخرت میں کوشش اور کاوش کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا ایک پوشیدہ راز یہ ایمان کا بڑھنا ہے۔ تو ہم یہ تمام چیزوں کو، ان تمام اسباب کو اختیار کر کے ہمارے دلوں کے ایمان کو تجدید کریں، نیا کریں، اور آئے دن جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کر کے ہمارے ایمان کو اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو زیادہ کریں۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین من کل ذنب و خطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔